إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. چودہ سو 35 ہجری کے اس ایام عظام میں چونکہ مجھے ان تاریخوں میں گفتگو کرنے کا شرف اور ثواب مل رہا جو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام شہادت کی تاریخیں ہیں اور یہ عشرہ اسی لیے عشرہ سجادیہ کہلاتا. تو پوری 10 مجالس میں جس عنوان پر بھی بات کی جائے ذکر چوتھے امام عیسیٰ رہے گا. لیکن کل شہادت کی رات آج پورا شہادت کا دن اور ہندوستان اور پاکستان کے عرف کے اعتبار سے شریعت کی بات نہیں کر رہا عرف کے اعتبار سے یہ رات بھی 25 محرم کی رات کہلائے. تو یہ جو 2 مجالس کل رات اور آج رات کی ہیں اس میں براہ راست پوری مجلس امام ہی کے تذکرے اور حالات میں ہوگی اور باقی جو عنوان چل رہا اس کی باقی 5 مجالس میں بھی ہمارے سامنے سیرت چوتھے امام کی ہوگی. ہمارے ذہن میں واقعات چوتھے امام کے ہوں گے. عنوان تو حضرت آسیہ کی دعا سے بھی تربیت اولاد سے پھر امام زمانہ کے ظہور تک یہ ساری باتیں آتی رہیں. کل رات کو جہاں پہ بات پہنچی تھی وہاں سے بات کو آگے بڑھانا. اس کائنات کی تاریخ سینکڑوں عبادت کرنے والے دیکھیں ہزاروں سجدہ کرنے اس روئے زمین پہ گزرے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں نہیں خربوں. میں اس میں ان جنوں کو بھی شامل کر رہا ہوں جو حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے اس دنیا پہ زندگی گزارتے اور جن کو بھی ذہن میں رکھ کر جن کو بھی ذہن میں رکھ کر فرشتوں نے یہ اعتراض کیا کہ خونریزی کرنے والے کو اس دنیا پہ بھیجنے کی ضرورت کیا. اور خدا کا جواب یہی تھا کہ بے شک نحن نسبح و نقدس لک کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے کافی. اور خدا کا جواب کہ انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اسی روئے زمین پہ میرا ایک ایسا عبادت گزار بندہ آئے گا
کہ جس کی عبادت کو دیکھ کے ملائکہ رش کریں گے اور زمین آسمان پکار پکار کے کہیں گے انتا زین العابدین انتا سید الساجدین، عبادت کرنے والوں کی زینت ہے تو، سجدہ کرنے والوں کا سید و سردار ہے تو۔ اور یہاں پر سورہ زاریات کی اس آیت کو حضرت آسیہ کی دعا کا، حضرت آسیہ کی دعا کا، یعنی میں ایسا بھی نہیں کہ پرانی تقاریر سے بالکل سلسلہ کاٹ کے آج ایک نئے موضوع پہ بات کر کے پھر پرانے موضوع پہ جاؤں، نہیں، سلسلہ وہی ملاتے کہ سورہ زاریات کی آیت جناب آسیہ کی دعا سے ملا کے پھر سورہ مزمل پہ آ کے چوتھے امام کے حالات آپ کے سامنے پیش کرنا۔ آسیہ کہہ رہی ہے رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ۔ زیادہ اس آیت میں گفتگو آنے والی مجالس میں ہوگی، آج تو خالی ترجمہ۔ اے خدا مجھے جنت میں ایک محل چاہیے، کچھ باتیں ہو گئی کچھ باتیں ہوں گی، جنت میں ایک محل چاہیے۔ لیکن جو دعا کا ایک بہت ہی سادہ سا اصول ہے، بغیر کوشش کے کوئی دعا قبول نہیں۔ اللہ یعنی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے ہی بنائی، اللہ نے خلق کی کہ چیز آپ ہی کو دینا، وہ بھی اللہ نہیں دے گا جب تک کہ کوشش نہ کی جائے۔ زمزم کا پانی اسماعیل کے لیے جاری کرنا ہی ہے، یہ اسماعیل ہی کا پانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قبیلہ بنو جرہم پانی کو دیکھ کے اس کنویں کی جانب آ جائے، عرب کا ایک عام طریقہ، بلکہ عرب کیا شاید دنیا بھر کے ڈیزرٹ اور صحراؤں کا یہ طریقہ کہ قبائل سفر کرتے رہتے، جہاں پانی نظر آیا وہاں رک جاتے، جب تک پانی ہے، سال 2 سال 3 سال رہے، پانی ختم ہو گیا، خیمے اٹھائے، اونٹوں میں لادے، آگے بڑھ گئے۔ بنی جرہم نے دیکھا کہ یہاں پانی رکے، یہاں ہمیں قیام کرنا ہے۔ جناب حاجرہ نے پہلی شرط یہی لگائی کہ یہاں پہ قیام کر سکتے ہو، ہم اجازت دیتے ہیں، مگر اس پانی پہ حق نہ جتانا، یہ پانی ہمارے اور ہمارے خاندان کی ملکیت، یہ اللہ نے خاص میرے بیٹے کے لیے جاری کیا۔ تاریخ کعبہ، تاریخ مکہ، تاریخ حاجرہ، تاریخ اسماعیل پڑھیے، پہلی شرط یہی لگائی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ کہ جب اس قبیلے نے بعد میں دغا بازی کی، غداری کی، دھوکہ دیا، اور جب ان کی طاقت زیادہ ہو گئی، مکے میں قبضہ کر لیا، جناب اسماعیل کا تو انتقال ہے، لیکن اولاد اسماعیل نے اس پانی کو چھپا کے اس طرح سے اس کا نام و نشان مٹا دیا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ لوگ تھک گئے کہ وہ پانی ہے کہاں، جس کی وجہ سے ہم نے مکہ شہر قیام کے لیے پسند کیا تھا۔ پھر جا کے کہیں حضرت عبد المطلب کے خواب میں وہ غیبی آواز آئی جس نے زمزم کے کنویں کا پتہ بھی بتایا اور وہ 4 تلواریں بھی دلوائیں۔ اس زمانے کے امام کے لیے ایک تحفہ تھا ان کے دادا حضرت ابراہیم کا۔ یہ واقعات تو بہت مشہور، آپ مجلسوں میں اتنا سنتے رہتے کہ 2-4 منٹ بھی جو میں نے تمہید کے لیے لے لیے تو مجھے خود شرمندگی اور ندامت۔ السلام علیکم یا حافظ زمزم، اے عبد المطلب، آج بھی ہم مکے میں عبد المطلب کے قبر پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، ہمارا سلام آپ نے زمزم کے کنویں کو کھودا۔ تو کھودا سے معنی ظاہر ہے کہ تو حضرت اسماعیل کے قدموں سے نکلا، وہ اسی کہ زمزم اللہ نے صرف حاجرہ کے بیٹے اسماعیل کو بطور تحفہ دیا، مگر وہ بھی بغیر کوشش کے نہیں ملے۔ حاجرہ تمہیں 2 پہاڑیوں کے بیچ میں 7 مرتبہ دوڑنا پڑے گا اور ان حاجات میں دوڑنا پڑے گا۔ آج کل کی صحیح کوئی صحیح ہے، مذاق اور کھیل لگتا ہے اس عبادت کو دیکھتے ہوئے، بہت اہم عبادت ہے۔ لیکن جب حضرت حاجرہ سے اے خدا جب نہیں دینا، ایک تو ہمارا طریقہ ہوگا اور شاید یہی طریقہ اللہ بھی دکھا رہا۔ ہم اپنے بچے کے لیے ایک چیز خرید کے لائے، بہت چھوٹا بچہ لائے، اسی کے لیے دینا، اسی کو ذرا مزہ آتا ہے اسے تنگ کر کے اور ستا کے دے دیں، آگے بڑھاتے ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ہیں، دکھاتے ہیں پھر چھپا لیتے ہیں، وہ ادھر آتا ہے اس جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ خیر اب یہ پروردگار کھیل تو نہیں کرتا ہے، لیکن
اصول بتا رہا. اس الی کے بجز نخلا تو ساقت علیہ کی رطبا جنیا. سورہ مریم. دوسری مثال جناب مریم کے لیے کھجور کا درخت بطور معجزہ، وہ پانی بھی بطور معجزہ، پانی بھی معجزہ، غذا بھی معجزہ. ایک ہاجرہ کے لیے، ایک مریم کے لیے. جب مریم عیسیٰ کی ولادت ہوئی ساری قوم نے ایک طرح بائیکاٹ کیا، کمزوری کے عالم میں، ڈلیوری کے بعد کی کمزوری کے عالم میں بیٹھی. اللہ نے پھر فور کھجور کا درخت اگایا اور کہا کہ یہ کھجوریں تیرے لیے ہیں، جو آج بھی اسلام میں مستحب ہے. ڈلیوری کے فوراً بعد کھجور اور پانی کو ملا کر، لیکن پانی فرات کا ہو تو کیا کہنا، ذرا سا موضوع سے ہٹا واپس آتا ہوں. جناب مریم کے لیے یہ درخت اگایا گیا، مگر یہ نہیں کہا گیا کہ مریم آرام کرو، تم تھکی ہوئی ہو، ڈلیوری کے مرحلے سے گزری ہو، قوم کے تانے اور قوم کے ایلیگیشن اور تہمتیں کہ مریم جیسی صابرہ کہہ اٹھی، مت تو قبل ھذا، کاش میں مر جاتی، کاش میں مر جاتی یہ وقت آنے سے پہلے. اس کے باوجود اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مریم آرام کرو، ہم تمہارے لیے تمہاری غذا تم تک پہنچائیں گے. نہیں، تو ساقط علیہ کے حزی کے بجز النخلا، کھجور کے درخت کو ہلا، تب تو ساقط علیہ کی گرے گی رطبا جنیا، تازہ کھجور. اے خدا، جب سارا کام تو نے کر دیا، درخت تو نے اگا دیا، اس پہ کھجوریں تو نے فوری طور پہ تازہ کھجوریں پیدا کر دی، تو اتنا سا تو مرحلہ ہے نا کہ کھجور مریم کے منہ میں آ جائے، اتنا بھی کر لے. کہا نہیں، یہی تو بتانا ہے کہ تحفہ مریم کے لیے ہے، پھر بھی کوشش کرنا ہوگی. تحفہ ہاجرہ کے لیے ہے، پھر بھی کوشش کرنا ہوگی. کہ ہر دعا کا اصول یہ، جو اللہ نے خاص آپ کے لیے ایک چیز بنائی، کسی اور کو دینا ہی نہیں، اور آپ کو دینا ہی دینا ہے، 50-50 بھی نہیں کہ بھائی ایک چیز آپ کے لیے بنائیے، پھر حالات دیکھیں گے اس کو دیا جائے کہ نہ دیا جائے. پورا آپ کے لیے، لیکن ہر دعا کے لیے کوشش. آسیہ کی دعا ہمارا عنوان، رب ابنی لی بیتا عندک فی الجنہ، یہ بھی ایک دعا ہے نا کہ اے خدا ہمیں جنت میں گھر چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوشش، چونکہ بالکل اس سے مطابقت رکھنے والی، یا یہ کہیے کہ میچ کرنے والی ایک حدیث ہمارے پاس. حدیثیں بہت ساری، لیکن یہ حدیث جو اس وقت میرے ذہن میں ہے، یہ اتنا زیادہ آسیہ کی دعا اور کل رات کے موضوع سے مل گئی، بلکہ اتفاق سے جو کل رات کا موضوع بنا وہی پرسوں رات کی تقریر کا بھی آخری حصہ. 2 راتوں کی مجلس سے آخر میں ایک ہی موضوع پہ پہنچی، جہاں سے آج بات شروع کر کے آگے بڑھانا. بالکل مطابقت والی حدیث. مدینے میں بارش ہوئی، اور بہت بارشیں ہوتی ہیں مدینے میں، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو صفہ بنانا پڑا. جو مسجد کے باہر ایک چبوترا بنایا تھا غریب مسلمانوں کے لیے، پیسے نہیں تھے اس وقت، مجبوراً بنانا پڑا کہ ان مسلمانوں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فٹ پاتھ پہ جا کے یا سڑک پہ سو جاؤ. اصلاً کہا یہی گیا کہ ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہارے لیے کوئی ہاؤسنگ اسکیم بنائی جائے، فلیٹ بنائی جائے، مکان بنائی جائے، ابھی تو سڑک پہ جا کے سو جاؤ، یہی کہا گیا. لیکن مدینے میں بارشیں اتنی کہ ہر وقت یہ سڑکوں پہ پانی بہے گا، تو پیغمبر نے ایک چھوٹا سا چبوترا بنایا، صفہ. جو بھی حج پر جائے یا عمرے پہ جائے اس کو معلوم، اس سے پوچھئے. تڑپتا ہے عالم اسلام آج اس صفے پہ 2 رکعت نماز کا موقع مل جاتا، اور عالم ایمان تو اس لیے بھی تڑپتا ہے. عالم اسلام کیوں تڑپتا؟ کہ ہر رات رسول اللہ اس چبوترے پہ آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. ہمیں پیغمبر کی نماز کی جگہ پر نماز کا موقع مل رہا. اور مومن اس لیے بھی تڑپتا کہ تقریباً تمام وہ علماء جو امام زمانہ کے حالات پہ ریسرچ کرتے ہیں، کل والا جملہ یاد رکھیے گا، حوضے میں کام تقسیم. تمہارا کام ہے
مرجعیت یا پھر تفسیر، نہج البلاغہ، تاریخ، علم رجال، امام زمان، یہ الگ الگ ڈویژن آف ورک. تو جن علماء کو امام زمانہ کے حالات سے خصوصی شوق، رسل، رغبت، شغف ہے، ان میں سے 99% کا یہ اتفاق ہے کہ اگر دوران حج یا عمرہ امام کو ڈھونڈنا ہو تو دو ہی جگہ ہیں. حج، عرفات کا میدان، وہاں امام یقینی طور پر اسی وقت پہ ہوتے ہیں جس وقت پہ ہم ہوتے ہیں. خانہ کعبہ کے طواف پہ آپ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ہم 11 کو طواف کریں، امام 10 کو جا کے کر چکے. ہو سکتا ہے ہم 10 کو کرنے آئیں، امام 12 کو طواف کرنا چاہیں. ہو سکتا ہے ہم صبح کو طواف کریں، امام رات کو کر کے جا چکے ہوں. اب میں مسائل کی تفصیل نہیں بتاؤں گا کیونکہ آج کا اپنا ایک موضوع میرے ذہن میں ہے. گرچہ یہ جملہ جو میں نے کہا، اس سے پھر میں چوتھے امام کی زندگی کے ایک اور پہلو پہ جاتا ہوں. چوتھے امام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، چونکہ وقت نہیں ہے ہر پہلو کو واضح کرنے کا، تو جہاں موقع ملتا ایک جملہ کہہ کے پھر اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں. چوتھے امام کی زندگی میں دیکھی تو ایک بہت اہم فریضہ چوتھے امام نے یہ انجام دیا کہ لوگوں کے حج صحیح کروائے. چوتھے امام اور حج اور چوتھا امام بہت اہم موضوع. ہر حج پر جانے والے کو آج کل ایک حدیث دی جاتی ہے کہ شبلی جو حج کر کے آئے اور چوتھے امام سے ملے کہ میں حج کر کے آیا، امام نے ان کے پورے حج پہ کراس لگا دیا. یہ حج ایسا ہوتا ہے. جب تم نے احرام پہنا تو کیا یہ نیت کی کہ گناہوں کا لباس اتار رہے ہو؟ نہیں مولا، بس یہ نیت کی کہ یہ پینٹ ہے، شرٹ ہے، شلوار ہے، قمیض ہے، کرتا ہے، پیجامہ ہے، اسے اتار رہے ہیں. کیا ہوا وہ احرام؟ کیا فائدہ ہے اسے احرام کا؟ جب وہ سفید چادریں اوڑھی تو کیا یہ نیت کی کہ آج سے میں اطاعت و تقوی کا لباس پہن رہا ہوں؟ نہیں مولانا تو چادر ہی دیکھتے رہے کہ سنبھل رہی، کہ گر رہی ہے، کہ کھل رہی ہے، کہ کیا ہو رہا. کہا تم نے کیسا احرام پہنا؟ پوری روایت. حج میں ہی مزہ آتا ہے اس لیے کہ ایک ایک واجب کا بیان ہے جو وہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا. مگر کیوں نہیں کیا؟ اللہ ہر مومن اور مومنہ کو جلد از جلد حج بیت اللہ اور چارگاہ معصومین کی زیارت سے مشرف کرے. میں تو صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ موضوعات کتنے. چوتھے امام نے لوگوں کی حج صحیح کروائے، اور بعض کتابوں میں یہ روایت چوتھے امام کے نام سے ہے جو زیادہ تر پانچویں کے نام سے پڑھی جاتی، لیکن بعض روایت میں چوتھے کے نام سے ہے. کون سے روایت؟ وہ ایک لفظ آ رہا جو پتہ نہیں کیسے 2 دن کی مجلسوں میں آتا کہ میدان عرفات میں چوتھے امام نے راوی کو دکھایا حاجی نہیں بیٹھے ہیں، سارے جانور بیٹھے ہیں، کتا، شیر، چیتا، سور، بھیڑیا، گیدڑ، لومڑ. مجھے بہت مشہور روایت ہے، مجلسوں میں اتنی پڑھی جاتی ہے. چوتھے امام یہ حج صحیح کروا رہے ہیں. جس سواری پہ امام نے حج کیا اس کا کتنا احترام کرتے تھے. امام احترام کرتے ہیں. روایت یہ کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا میرا چوتھا امام بہت احترام کرتا تھا. امام آقا ہو کر، نمبر 1 وہ ناقہ، وہ اونٹنی جس پر امام نے حج کیا. اونٹنی کا اونٹنی کی وجہ سے احترام نہیں تھا، حج کی وجہ سے احترام تھا. جس کی نسبت حج سے ہو گئی وہ بھی قابل احترام. نمبر دو جب دین کا کوئی طالب علم یا عالم امام کے پاس آتا، امام کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں. یہ نائب رسول آ رہا، امام کہہ رہے جو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد کا اپنا ایک حصہ. اور نمبر تین جب کوئی فقیر یا سائل امام کے پاس آتا اور امام سے کچھ مانگتا، پروفیشنل بیگرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کوئی سوال کرنے والا، امام جو اسے دیتے ہیں تو دیتے ہیں، لیکن اتنے احترام اور عزت کے ساتھ جیسے امام اسے نہیں دے رہے وہ کچھ امام کو دے رہا. لوگوں نے پوچھا بھی کہ مولا اتنا احترام، کہا کہ میرے پر احسان کر رہا.
یہ میری اس دولت کو آخرت میں ٹرانسفر کر رہا ہے بغیر کوئی معاوضہ اور ہدیہ دیے. چارجز لیے جاتے ہیں، اتنا % کمیشن دینا ہوگا تو یہ رقم یہاں سے آپ کے ملک میں ٹرانسفر ہوگی. کہا یہ میری دولت آخرت میں ٹرانسفر کر رہا ہے، جو فقیر کو یہاں دو گے وہ آخرت میں ملے گی اور کئی گنا زیادہ ہو کر. یہ ایک واقعہ جو میں ایک منٹ میں بتا رہا ہوں، پوری تقریر چاہتا ہے کہ امام بتانا چاہتا. وہی جناب آسیہ کی دعا، یہ دنیا کی دولت بیکار ہے، آخرت میں ٹرانسفر ہو تو کام آئے گی، اور یہ کام فقیر کر رہا ہے بغیر کوئی کمیشن، بغیر کوئی معاوضہ، بغیر کوئی اجرت لیے ہوئے. یہ 3 چیزیں. لیکن پہلی چیز ناقہ، وہ حج کے حوالے سے امام، حج کی اہمیت، حج کو صحیح کرنا، حاجی کو صحیح کرنا، یہ امام کی زندگی میں نظر آتا ہے. تو اس لیے اگر میں 2 جملے حج کے کہے بیٹھا تو یہ اپنے موضوع سے نہیں ہٹا. چوتھے امام کے حالات آج میرے ذہن میں، میرا فوکس وہی ہے. لیکن بات کیا ہو رہی تھی؟ زمانے کا امام. اگر حج میں ملاقات کرنا تو یقینی جگہ ایک تو عرفات کا میدان، اور دوسری یقینی جگہ وہ عمرے میں بھی ہے. عرفات عمرے میں نہیں ہوتا، صرف حج میں ہوتا. وہ ہے مسجد النبوی کا چبوترا صفہ. اللہ کے رسول ہر رات کو 2 رکعت نماز وہاں پڑھتے، اور امام جب مدینے کی زیارت کو آتے، اور ہر سال آتے، جب بھی آتے ہیں 2 رکعت نماز اول محمد کی پیروی میں، آخر محمد بھی اسی چبوترے پہ پڑھا کرتا. تو عام مسلمان بھی تڑپتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور صاحب ایمان بھی تڑپتا ہے یہاں نماز پڑھنے کے لیے. اب دیکھیے اب میں ذرا سا اپنے موضوع سے ہٹا ایک جملہ، اور پھر واپس آتا ہوں بڑی تیزی سے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جسے سارے مسلمان اور سارے مومنین چبوترا سمجھ رہے ہیں، صفہ کہ جہاں رسول نماز پڑھتے تھے، یہ وہ ہے ہی نہیں. جو آج مسجد میں ہے یہ وہ نہیں ہے. وہ چبوترا کہیں اور تھا، کسی جاننے والے کے ساتھ، یا تو حج یا عمرہ کر، اور یا جو آج کل جدید ترین نقشے اور میپ بنائے گئے اس کو آپ جا کے دیکھیے گا. اس وقت جو چبوترا ہے وہ شہزادی کے حجرے کے سامنے ہے، اور رسول اللہ نے جو چبوترا بنایا تھا وہ ستون توبہ کے سامنے. بس بہت مختصر ایک بات میں نے کہی، صرف اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ نماز آپ کو یہاں پڑھنا ہے، معلومات نہیں ہے تو دھوکے سے وہاں پڑھ لے. اللہ نیت میں بھی اجر دے گا، لیکن تو آپ کا اصل مقصد. پھر ایک جملہ کہیں، دھوکہ نہ کھائیے گا، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوئیے گا. آج جو مسجد میں چبوترا نظر آ رہا، جو نور الدین زنگی نے قبر رسول کی حفاظت کے لیے بنایا، اسے رسول اللہ کے زمانے کا چبوترا نہ سمجھے. لیکن نہ میں حج کے مسائل بتا رہا ہوں، نہ زیارات کی تفصیل بتا رہا ہوں، نہ تاریخی غلط فہمیوں کو دور کرنا. پہلے ہی چوتھے امام کے حالات اتنے سارے ہیں تو جلدی سے آ جاؤ کہ مدینے کی بارشوں ہی کی وجہ سے اللہ کے رسول جن مسلمانوں کو سڑک پر جگہ دینا تھی، ابھی فنڈز نہیں ہے کہ ان کے لیے مکان بنائی جائے، سڑک پہ جگہ دینا تھی، ان کے لیے چبوترا ایک بنا دیا کہ بارشیں بہت ہوتی، پانی انہیں تکلیف نہ دے ذرا اونچائی. تو مدینے میں بارشیں بہت ہوتی ہیں. یہاں سے بات چلی، لیکن میں گھوم کے آ گیا نا اپنی بات پر. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو بھٹکاتے میں خود بھٹک گیا ہوں، نہیں، مجھے معلوم کہاں جانا ہے، کہاں واپس آنا. تو اب پیغمبر کا حجرہ معمولی سادہ، کون سی بہت شاندار بلڈنگ، نعوذ باللہ کون سے بیکنگم پیلس میں رہتے ہیں، بہت ہی سمپل اور سادہ حجرہ. بارشیں ہوں، ایک طرف کی دیوار ٹوٹ گئی، اینٹیں گر گئی، وہ جو اینٹوں کو جوڑنے کا مسالہ ہے وہ گیلا ہو کے کمزور پڑ گیا. اب اللہ کا رسول خود ہی اپنے ہاتھ سے اس دیوار کی مرمت کر رہے ہیں. وہ مسلمان گزرا وہاں سے. آج کی طرح دنیا میں اتنی آبادی پہلے نہیں تھی، یہ بار بار یاد دلانا پڑ رہا. وہ مسلمان وہاں سے گزرا، دیکھا کہ اللہ کے رسول خود ہی اینٹیں اٹھا رہے ہیں،
خود ہی وہ مسالہ لگا کے انہیں مضبوط کر رہے ہیں. وہ جلدی سے آگے بڑھا. یا رسول اللہ میں کس نے کہا میں آپ کے شریک ہونا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا بسم اللہ آ جاؤ. اس نے پیغمبر کی تھوڑی سی مدد کی اور جب وہ جو بارش کی وجہ سے دیوار کو نقصان پہنچا وہ نقصان پورا ہو گیا تو جانے لگے. پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو تم نے میری مدد کی اب مجھ سے کوئی مدد چاہتے ہو. کہا یا رسول اللہ آپ سے دنیا کیا مانگوں آپ مجھے جنت دلوا دی. پیغمبر نے کہا لے کے شرط ہے اعینونی بالصلاۃ نمازیں قائم کر کے تم بھی میری مدد کرو. بغیر نمازوں کی جنت نہیں ملا کرتی. جنت کی قیمت ہے نماز. بغیر نمازوں کے پیغمبر خود ہی کہہ رہے ہیں مجھ سے کیا چاہتے ہو جنت چاہتا ہوں. کہا لیکن اس کے لیے تمہیں نماز پڑھنا پڑے گی تم بھی میری مدد کر دو یا اپنی نمازیں قائم کرو اس کے بعد جنت میں لے جانا میرا کام. اب آئیے جناب آسیہ کی دعا رب ابنی لی بیتا عندک فی الجنہ مجھے جنت میں گھر چاہیے. تو گھر کا فائدہ تو اس وقت ہے نا جب جنت آپ کو ملے اور جنت ملتی ہے نماز سے. پرسوں کی مجلس بھی نماز پہ ختم ہوئی کل کی مجلس بھی نماز پہ ختم ہوئی آج کی مجلس نماز سے شروع ہو کے اب آگے بڑھے گی. ابھی تو آگے بڑھے گی. یہی طریقہ ہوتا ہے نا جہاں ایک رات کی مجلس ختم ہوتی ہے اگلی رات وہاں سے بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو اب نماز اور یہ اتنی اہم عبادت کیوں قرار دی جا رہی اس کی تشریح تو میں کل کروں گا. آج تو میرے سامنے اپنے چوتھے امام کی سیرت کے کچھ اہم واقعات ہیں جو آپ تک پہنچانا. تو نماز کے حوالے سے کچھ باتیں تو کل ہو گئی اور میرے حساب سے وہ کافی. اب ذرا ہم ایک قدم آگے بڑھنے والے اور وہ یہ کہ یہ نماز ہم اور آپ تو پڑھتے ہی ہیں مگر ہم اور آپ پڑھتے ہیں آرام دہ حالات. ایئر کنڈیشن مسجدوں اور امام باڑوں کارپیٹ بچھے ہوئے گھروں پیٹ بھرا ہے بھوک نہیں بھوک مٹا کے بیٹھے پیاس مٹا کے بیٹھے عالیشان کپڑے پہنے ہوئے تب بھی ایک بوجھ سمجھ کے جلدی جلدی نماز کو اتارتے. تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ عابد قرار پاتے زیادہ سے زیادہ ساجد قرار پاتے. لیکن کسی نے ایسی نماز پڑھی کہ بھوکا ہے پیاسا ہے بیمار ہے جلے ہوئے خیموں کی راکھ ہے گھرانے کے 18 لاشوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے خاندان کی ان خواتین کے درمیان جن کے سروں پہ چادر بھی نہیں ہے جن کے سروں کو کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا آج بلوائے عام میں وہ موجود ہیں اور اس حالت میں ایک بار اللہ اکبر کہہ کے شام قریبہ ایسے سجدے میں میرا چوتھا امام گیا کہ فجر کے قریب پیشانی کو اٹھایا اور شکرن للہ کہتا تھا. اب یہ عابد نہیں بنے گا یہ تمام عابدوں کی زینت زین العابدین بنے گا. یہ ساجد نہیں بنے گا یہ سب سجدہ کرنے والوں کا آقا و سردار سید الساجدین قرار پائے گا جس کی نماز کا ایک سرا کربلا کی شام قریبہ سے 18 لاشوں کے درمیان شروع ہو رہا ہے. وہ اگر ہم سے کہتا کہ ہمارے شیعہ کی پہلی پہچان ہمارے شیعہ کی پہلی نشانی اور ہمارے محب اور عزادار کی پہلی شناخت نماز ہے. محب و عزادار اس لیے کہا کل کی نماز کے سلسلے کی آخری روایت کربلا کی فتح کا اعلان. تو حسین کا محب کیا کبھی یزید کی فتح کا اعلان کرے گا؟ وہ مر جائے گا حسین کی فتح کا اعلان کرے گا یعنی مر جائے گا مگر نمازیں قائم کرے گا. مگر یہی امام ایک نمازی کو نماز پڑھتے دیکھ رہا. اب بات آگے بڑھ رہے گا. اب دوسرا رخ آ رہا. یہی امام ایک نمازی کو نماز پڑھتے دیکھ رہا اور کہہ رہا ہے کہ من معاشے جتنی نمازیں چاہے پڑھو. اور یہ مدینے کا واقعہ مسجد النبوی کا واقعہ روضۃ من ریاض الجنہ. مسجد کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ جنت کا باغ جنت کا ٹکڑا. مسجد میں ایک حصہ ہے نا جسے کہا جاتا ہے گارڈن آف پیراڈائز. کہا کیا جاتا ہے رسول کی حدیث ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور منبر کے بیچ میں جنت کا ایک ٹکڑا جنت کا ایک باغ جہاں آج تو نماز پڑھنے کے لیے لائنیں لگتی ہیں حج اور رمضان کے آخری تاریخوں.
امام دیکھ رہا ایسا پابند نماز، ہر نماز پڑھے اور جنت کے ٹکڑے میں آ کے پڑھے، جو مدینے کی مسجد میں بھی سب سے افضل جگہ۔ دیکھیے مکے، مدینے، کربلا، نجف، وہاں اکثر ایک بحث کی جاتی تھی، اب نہیں کی جاتی ہے کیونکہ اب رش اتنا ہو گیا کہ بھیا مکے میں ہے اتنی بڑی مسجد، آپ ملین نمازی نماز پڑھ سکتے، کہیں بھی جگہ ملے نماز پڑھ لیں یا نہیں، مسجد کا ایک حصہ دوسرے سے افضل۔ کعبے کے جتنے قریب ہو جاؤ، کعبے کے قریب پہنچ گئے، کہا یہاں کہیں بھی نماز پڑھ لے، کہا کہ نہیں، اگر ملتزم یا حجر اسود کے قریب، اب وہ فضیلت والی جگہوں میں ایک حصہ دوسرے سے افضل۔ مسجد النبوی مدینے میں سب سے افضل، مسجد النبوی میں پرانی مسجد اس سے افضل، اور پرانی مسجد میں جنت کا باغ سب سے افضل۔ اور امام کہہ رہے ایک مجمع شریف، اے نمازی جتنی نمازیں پڑھ لو سب بیکار، اللہ تجھے براہ راست جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ غلطی سے آپ میری کسی مجلس میں نہیں آ گئے، یہ امام معصوم کا فرمان ہے، جنت کے ٹکڑے نمازی کو دیکھ کر۔ خود میرے پانچویں امام کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بابا اب یہ چیزیں جو کل میں نے عرض کیا تھا سمجھانے کے لیے، چوتھے اور پانچویں میں فرق کیا؟ چوتھے کا علم ہے وہی پانچویں کا، جو پانچویں کا علم ہے وہی چوتھے کا۔ ایک روایت ہے نا، کربلا کے واقعے کے بعد ایک دن امام کے گھر میں ایسے لوگوں کا ایک مجمع تھا جن میں سے ہر ایک اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا، سو کالڈ شیعہ۔ بولا ہم کربلا میں ہوتے تو یہ جان دیتے، اس طرح قربانی دیتے اور اس طرح دشمن کو روکتے، اور آپ تک کوئی پہنچے نہ پاتا، سب ایک ایک کر کے باتیں بنا رہے ہیں۔ امام سنتے رہے۔ وہ چھٹے امام کا واقعہ اس کے بعد والا پیغام جو کبھی اور آئے گا، بلکہ اتنا مشہور ہے کہ ضرورت نہیں، ابھی چوتھے امام سنتے رہے۔ ایک مرتبہ امام نے چہرہ اٹھایا اور کہا دیکھو وہ کمرے کے اس کونے میں وہ جو آگ جل رہی ہے اور کوئلوں میں آگ دہکائی گئی، چاہے سردی کا موسم تھا تو اس زمانے میں ہیٹر تو ہوتے نہیں، جب ہر آدمی آگ کا ایک کوئلہ اٹھا کے جلتا ہوا، جو چوتھے امام ہی کی حدیث ہے، آخری زمانے میں اپنے ایمان کو ایک دن بچانا زیادہ مشکل، جلتی ہوئی آگ کو ہاتھ میں رکھنا آسان، لیکن آج 70 ہجری کے اطراف میں باتیں بنانے والے شیعوں سے، بڑھ بڑھ کے دعویٰ کرنے والے شیعوں سے، کاش اور کاش اور کاش کہہ کے کاش ہم ہوتے، کاش ہم ہوتے، کاش ہم ہوتے۔ امام نے کہا ایک کوئلہ اٹھا کے لاؤ۔ اب میں یہ واقعہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں اس کے یہ خالی ایک جملہ۔ پانچویں امام کہتے ہیں کہ میں بابا کے برابر بیٹھا ہوں، ابھی بابا کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا کہ میں دوڑ کے چلا وہ کوئلہ اٹھانے، پانچویں امام نے روک دیا، میرا ہاتھ پکڑ، کیا بنیا انت منی وانا من، تو کہاں جا رہا؟ کہ میں نے تجھ سے نہیں کہا تو میں تو، مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو ان سے کہا جا رہا۔ اب پھر امام نے جو ڈانٹا، یہ لفظ امام کی شان کے خلاف ہے، جلال میں ہے، لیکن میں کہوں گا ڈانٹا۔ اب دیکھ دینا کبھی کبھار مجھ سے میرا انداز بھی ایسا ہے کہ جیسے میں بہت ڈانٹ رہا ہوں۔ ایک خاتون آسٹریلین میری اہلیہ سے کہنے لگی، کل رات کو خواب میں مولانا آئے، خواب میں بھی اتنا ہی ڈانٹ رہے تھے جتنا ممبر سے ڈانٹا کرتے ہیں۔ تو خیر ہماری بات تو الگ، خواب میں بھی ہم نظر آئے تو اتنے خوفناک و بھیانک نظر آتے ہیں، لیکن امام نے کہا یہ باتیں بنانے والے ہی تو کربلا میں تھے، جب وقت پڑا تو چھوڑ کے چلے گئے، اس سے پہلے کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اب یہ ایک الگ موضوع تھا، میں ادھر نہیں آ رہا تھا، میں تو انت منی وانا من کا، اے میرے بیٹے کیا بنیا تو میں تو، میں یہ تجھ سے نہیں کہہ رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ جس نمازی کو دیکھ کر چوتھے امام نے کہا کہ بیکار ہے تیرا سارا عمل، پانچویں امام نے ہی پوچھا بھئی سارا مجمع تو خاموش ہے، کہ اصل چیز اس نمازی کی برائی نہیں ہے، اصل چیز پیغام ہے۔ کہا بابا لیکن کیوں آخر یہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت گزار ہے، متقی لگ رہا۔ کہا مگر
یہ اپنے باپ کا بے ادب، باپ کا ادب اور احترام نہیں کرتا تھا. میں نے اسے دیکھا تھا، یہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ بازار مدینہ سے گزر رہا تھا، جوان ہے اپنی جوانی کے زور میں، اور کوئی اس نے بدتمیزی نہیں کی، گالم گلوچ نہیں کی، کوئی روڈ یا فاؤل لینگویج استعمال نہیں کی، باپ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. صرف اتنا کہ اب یہ جوان ہے، باپ اٹھا، یہ اپنی جوانی کے زور میں تھوڑا چلا جا رہا، اور باپ بیچارہ اس کا ساتھ دینے کے لیے ہانپتا کانپتا اپنی رفتار بڑھا رہا ہے. اس کو اتنا بھی خیال نہیں کہ باپ کو میرے حساب سے چلنا ہے یا مجھے باپ کے حساب سے. جو اپنے باپ کا اتنا خیال بھی نہ کرے. اللہ کو اس کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اور خود امام معصوم. اب میرے پاس اس عشرے میں تو وقت نہیں ہے، لیکن ایک سفارش یا وصیت یا نصیحت یا ایڈوائس. چوتھے ایمان کی ایک مختصر سی کتاب ہے حقوق اور فرائض. 52 یا 54 حق بتائے گئے. باپ کا بیٹے پر، بیٹے کا باپ پر، آنکھ کا، ہاتھ کا، پیر کا. بہت ہی مختصر کتاب سے انٹرنیٹ پر بھی آپ کو اپلوڈ ملے گا. لیکن جب موقع ملے اسے پڑھیے ضرور، ورنہ اس پہ اشرا پڑھا جا سکتا. اور میرے بعد جو حجت الاسلام مولانا رضوی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، وہ تو اس کتاب کے ایک طرح کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن میرے پاس چونکہ موضوع امام زمانہ کا ہے، بات مختصر کرتا ہوں. یہ باپ کے حوالے سے. ماں دیکھیے، ہمارے چوتھے امام کی والدہ کا ان کے بچپنے میں انتقال ہو گیا، اور یہاں پہ صرف ایک جملہ ایسا کہوں جو بات کی ایک مجلس ابھی کافی جگہ، پھر بھی جب 40 منٹ ہو رہا کون آئے گا بیچارہ. شاید کوئی بلا بھٹکا آ جائے تو تھوڑا سا آگے آئیے. آج بہت زیادہ زحمت کی ضرورت نہیں ہے، اور کل سے تو کوئی ضرورت ہی نہیں زحمت، تھوڑا سا آگے آئیے. یقیناً یہ تو طریقہ کہنے کا آپ نے پڑھے ہوئے، کتنا ایک جیسی میچنگ نظر آتی ہے. بعض اوقات تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم شہر بانوں کا واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ نرجس خاتون کا، نرجس خاتون کا واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ شہر بانوں کا، ایران کی شہزادی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ روم کی شہزادی کا. بہت زیادہ حالات میں مطابقت ہے. لیکن امام کے گھر آنے پر اس کے بعد جناب نرجس خاتون بیٹے کی ولادت کے بعد بھی کئی سال زندہ رہی. یہ الگ بات ہے کہ خود اپنی موت کی دعا مانگی تھی جناب نرجس خاتون نے. جہاں سے ایک بحث شروع ہو جائے گی، موت کی دعا اسلام میں جائز ہے کہ جائز نہیں. دعائے مکارم الاخلاق میں چوتھے امام نے بھی موت کی دعا مانگی، محاورتاً نہیں، حقیقتاً، اپنے لیے نہیں، ماننے والوں کے لیے. لیکن یہ خالی اشارے کافی ہیں، آج کا اصل موت. تو امام کے گھر آنے تک حالات تھے. پھر جناب نرجس خاتون کئی سال زندہ رہی، جناب شہر بانو صرف شاید 1 سال. چوتھے امام کی ولادت ہوئی، جناب شہر بانو کا انتقال ہو گیا، بلکہ ابھی 10 دن کی بھی نہیں تھی. چنانچہ شہر بانو کی ایک کنیز نے چوتھے امام کی ظاہری پرورش کی، ورنہ امام تو خیر کسی کا محتاج ہے. پہلے زمانے میں اور ابھی بھی شاید جو شہزادیاں یا اس قسم کی خواتین گرفتار ہوتی ہیں تو اکیلے نہیں ہوتی، ان پہ جان قربان کرنے والی ان کی کنیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں. اب وہ وقت آ گیا کہ اب یہ بہت ضعیف ہو گئی، کنیز ہے. ایک عجیب بات گھر والوں نے محسوس کی، کیونکہ یہ مسئلہ گھر کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام چوتھے امام ان کا دسترخوان مشہور تھا.
ایک وقت میں امام سارے مدینے کو اپنے دسترخوان پہ بلاتے تھے روز صبح و شام. اور ابو حمزہ صومالی اس روایت کے راوی، نام معتبر نام ابو حمزہ صومالی، اور امام نے وجہ بھی بتائی، لیکن وہ پھر ایک بہت دلچسپ لمبا واقعہ واپس آئی. تو اب امام کا دسترخوان مشہور، اور اس پہ امام خود بھی تشریف رکھتے ہیں جب موقع ہو. موقع ہوگا کیا مطلب؟ جی وہ سنیے. امام کی شہادت کے بعد آج کا دن تھا، 25 محرم کا دن گزرا، 26 کی رات آئی. اب دن تو تقریباً امام کے تجہیز و تکفین یعنی دفن میں گزر گئے. اب شام ہوئی تو جو لوگ مدینے کے باہر سے امام کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے، اب پرانا زمانہ کون سی خبر بہت پہلی لیکن اطراف میں جہاں چلی، وہ امام کے گھر آئے اور امام کی ایک اور کنیز سے ایک سوال کیا کہ ہم اپنے چوتھے امام کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں. تم تو گھر کی رہنے والی، 5ویں امام اس وقت پرسہ دے رہے ہیں، لے رہے ہیں غم میں، مخدرات عصمت و طہارت ممکن نہیں ہے بات کی جائے، تم کنیز. اس نے کہا تفصیل چاہتے ہو کہ اختصار؟ کا امام کے حالات کی تفصیل، زندگی گزر جائے تو حالات مکمل نہ ہو، ذرا مختصر بتاؤ. کا مختصر یہ سنو کہ میں 30 سال سے امام کے گھر میں ہوں، نہ کبھی دن کو کھانا پکایا، نہ کبھی رات کو بستر بچھایا. ہم نے سوال کیا اپنے امام کے بارے میں، تم کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی ہو، اس سے ہمارا کیا تھا؟ سوال کچھ جواب کچھ. کنیز نے مسکرا کے کہا کہ یہ تمہارے امام کے حالات ہیں اور اس سے مختصر میں بتا ہی نہیں سکتا. تو کیا یہ حالات ہیں؟ کہا 30 سال میں امام کی خدمت میں رہی، ایک دن ایسا نہیں ہے کہ امام بغیر روزے کے ہو، دن کا کھانا پکاؤ تو اس کس کے لیے، اور ایک رات ایسی نہیں کہ ساری رات امام نے کھڑے ہو کے نمازیں نہ پڑھی ہوں، بستر بچھاؤں تو کس کے لیے، سوائے ان دنوں کے جب روزہ حرام. اب وہاں امام دسترخوان پہ بیٹھ جائیں گے مہمان کے ساتھ، ورنہ مہمانوں کے لیے دسترخوان ہے، امام خود گھر میں آتے ہیں. گھر والوں نے ایک بات نوٹ کی، ایک بار 2 بار 10 بار 15 بار ایک بار، وہ یہ کہ امام گھر آئے، جو اس وقت لوگ موجود ہیں، دسترخوان بچھا، امام بیٹھ گئے. لیکن اگر کبھی وہ بوڑھی کنیز دسترخوان پر آ جائے، جو امام کی ماں شہر بانوں کی کنیز تھی، ماں نہیں تھی لیکن اہل بیت کا جو طریقہ، حسنین فضہ کو امی میری ماں کہتے رہے، امام ان کو ماں کہتے رہے، وہ اگر آ جائے تو امام اس دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتے. ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، جب کئی بار یہ بات دیکھی تو اب گھر والوں میں سب گھر کے لوگ باتیں شروع ہوئی کہ آخر اس کنیز نے کیا ایسی گستاخی کر دی ہے کہ امام اتنے ناراض ہیں کہ اس کے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھتے. ہمت کر کے کسی گھر والے نے پوچھ لی، فرزند رسول آخر ایسی کیا بات؟ اور آپ رسول کے بیٹے، خلق عظیم، صاحب خلق عظیم کے وارث، کائنات کے لیے رحمت، یہ تو آپ کے گھر کی کنیز، آپ کی ماں کی کنیز. اب امام کے حیران ہونے کی باری. یہ خیال ہی تمہارے ذہن میں کیسے آیا کہ کوئی ناراضگی؟ تو مولا بیٹھتے کیوں نہیں؟ کہا میں گھر کھاؤں. ایک دسترخوان پہ ہم لوگ بیٹھے، مثلا روٹیاں، کسی روٹی پہ میری ماں کی نگاہ پڑی اور وہ اسے اٹھانا چاہ رہی ہے، اور اس سے پہلے میرا ہاتھ بڑھ گیا اور وہ چیز میں اپنے استعمال میں لے آؤں، تو کہیں اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ عمل، ماں کی گستاخی، ماں کی شان میں کمی، آخر والدین میں نہ لکھا جائے کہ ہر ایک کی بخشش ہے، آخر والدین کی کوئی بخشش نہیں. اب یہاں وہی 2 باتیں. پہلی بات، ذرا جا کے بچوں کو بتائیے، ذرا جا کے نوجوانوں کو سکھائیے، ذرا جا کے ان شوہروں کو بتائیے جو بیویوں کے کہنے میں آ کے ماں کی توہین کرنا اپنا فریضہ عینی سمجھتے ہیں. نماز قضا ہو جائے گی، ماں کی توہین ضرور کی جائے گی. میں تو کتنی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں، وہ بھاگ کے آ کے رہتے ہیں یا مسقط میں یا دبئی میں، مولانا ایک وہ ساس بہو کے ٹھنڈنے سے ہم بچ گئے، عورتیں خوش ہوتی ہیں. یہ خوش ہونے کی چیز،
اب یہ جملہ میں بعد میں کہتا ہوں، پہلے امام کا واقعہ تو مکمل ہو جائے. یہ امام کی والدہ نہیں، پہلی بات. امام سب کا حاکم ہے. امام کے لیے وہ نہیں ہے کہ ماں کا حکم مانو. امام کی ماں کی جگہ پر ایک کنیز کو امام نے بٹھا دیا، مگر اپنے لیے نہیں ہے. جو کل بات آئی تھی معصومین کے ایسے واقعات ہمارے اور آپ کی ہدایت اور تربیت و تعلیم کے لیے، مگر اصل واقعے کو غور کریں. واقعہ یہ نہیں ہے کہ ماں کے ساتھ دسترخوان پہ نہ بیٹھے. لوگ خالی الفاظ پکڑ لیتے. کچھ ایسے بیٹے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں، انہوں نے ماں کے ساتھ کھانا کھانا بند کر دیا. یہ مسئلہ نہیں، الفاظ نہیں، پیغام سمجھے. ایک صاحب نے اپنے نوکر سے کہا کہ دیکھو یہ پنکھا اسٹارٹ نہ کرنا، اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس میں کرنٹ آ رہا. تھوڑی دیر گزری، دھماکے کی آواز ہے. دوڑ کے گئے تو پتا چلا بیچارہ نوکر کرنٹ لگا ہوا زمین پہ تڑپ رہا. ارے ابھی کہا تھا اسے ہاتھ نہ لگانا. تو میں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، میں نے پیر لگایا تھا. ارے ہاتھ لگاؤ، پیر لگاؤ، جو پیغام ہے اسے سمجھو. ایسے ایسے لوگ ہمیں مل جاتے ہیں جن دسترخوان پہ ماں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، جو کہ امام نے کہا ماں کے ساتھ نہیں بیٹھیں. یہ نہیں کہا. امام نے کہا کوئی ایسا عمل نہ کرو جو ماں کی شان میں کمی یا گستاخی کا سبب بنے گا. ابھی آج کل یہ مسئلہ نہیں ہے کہ روٹی میں ماں کی نگاہ پڑی کہ آپ کی پڑی. روٹی کو چھوڑ کے ماں کو جوتے مارے اور کہیں جی ہم نے حق کے امام ادا کر دیا، کیونکہ دیکھیے ہم دسترخوان پہ ساتھ نہیں بیٹھے. دسترخوان لفظ کو پکڑ کے نہ بیٹھیے، پیغام سمجھیے. جس میں ماں خوش ہے، جس میں ماں راضی ہے، وہ عمل کرنا. ماں بوجھ نہیں ہے، ماں کوئی مصیبت نہیں ہے، ماں ہے. بہت سے لوگوں نے ماں کو ماسی مصیبتیں بنا دیا. بہویں کہتی ہے بہت خوش ہیں، ماں وہاں انڈیا میں، بمبئی میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد میں، مدراس میں، کراچی میں، لاہور میں پڑھی. میں اکثر ایک لفظ کہتا ہوں، اگرچہ میں ٹیکنالوجی کا آدمی تو ہوں نہیں، سائنس وائنس سے مجھے کوئی شوق نہیں، چنانچہ اگر میری مثال میں غلطی ہو تو مثال کے الفاظ کو نہ پکڑیے گا، پیغام کو. بھئی یہ دنیا بھر میں جتنے بھی یہ ٹیلی ویژن کے پروگرام اور یہ چینل اور سیٹلائٹ ہے نا، یہ سب کی یہ لہریں یا شعاعیں یا ریز یہ سب ہوا میں موجود. آپ کو اپنے گھر میں ایک ڈیکوڈر یا ایک کیبل یا ایک ڈش لگانا پڑتی. وہ خود کوئی چیز نہیں بناتی، اس کا کام یہ ہے کہ آلریڈی جو چیزیں ہوا میں موجود ہیں، اگر صحیح آپ نے سیٹنگ اور ٹیوننگ کی تو وہ اسے کھینچ کے آپ کے گھر میں لے کے آتی ہے. بس ڈش کے اندر خود کوئی پروگرام نہیں ہے، کیبل کے خود اپنے کوئی ڈرامے نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے کہیں بن کے ہوا میں پھینکے جا رہے ہیں. جب آدمی ٹیکنالوجی نہ جانتا ہو تو ایسی ہی باتیں کرتا. لیکن یہ اتنی بے تکی بات بھی نہیں ہے جیسی ہم اپنے بچپنے میں سنتے تھے. کیا سنتے؟ بھائی بچپنا تھا ہمارا، اس وقت لوگ پاکستان سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے. تو جو بھی ایک چکر امریکہ کا، انگلینڈ کا لگا کے آئے، عرش الہی سے اگر ہو کے آتا تب بھی اس طرح سے اکڑ اکڑ کے نہ چلتا جیسے ولایت پلٹ لوگ چلا کرتے تھے. عجیب انداز، ہر چیز میں ایک نئی بات کر رہے ہیں. آپ کو کیا پتا؟ آپ کنویں میں رہنے والے امریکہ کتنی ترقی کر گیا، انگلینڈ کتنی ترقی کر گیا. ایک دن بڑی دلچسپ بات بتائی، کہتا کہ وہاں ایک مشین بن گئی اور بڑی اچھی مشین ہے. بوڑھی عورت کو اس میں ڈالو اور 2-3 جوان عورتیں وہاں سے بٹن دباؤ، نکل کے آ جائیں. اب ذرا سا لوگ چونکے، کیونکہ یہ تو ہر ایک کا مسئلہ ہے نا. بوڑھی عورت کو ڈالو، 2-3 جوان کیش کھلا، کیا کہتے ہیں سر کھلا چھٹا ہو جائے گا. 60 سال کی عورت کو ڈالا، 18 سال کی دین نکل آئی. ہم نے کہا یہ تو ذرا کچھ زیادہ ہو گیا، یہ یقین نہیں آ. قرآن کی قسم اٹھا کے کہا کہ میں بیٹھا تھا ہوٹل کی لابی سے، ایک بوڑھی عورت آئی، بیچاری چلا نہیں جا رہا. سامنے وہی مشین تھی، اس نے بٹن دبایا، دروازے کھلے، وہ اندر بھی دروازے بند ہو گئے. یقین نہیں کرو گے بیٹا، 2 منٹ کے بعد دروازہ کھلا، 18 سال کی 3 لڑکیاں کھٹ پٹ کرتے بھی باہر چلی آ رہی. آج ہمیں پتا چلا جسے لفٹ اور ایلیویٹر کہتے ہیں، وہ صاحب اسے ایک ایسی مشین سمجھ رہے تھے کہ 60 سال کی بڑھیا کو ڈالو اور 18 سال کی 3 لڑکیاں وہاں سے نکل کے آ جائیں. تو اب ایسا بھی ٹیکنالوجی سے میں دور نہیں. اس وقت بھی ان کی بات پہ یقین نہیں آیا.
لیکن ایک صاحب نے مجھ سے کہا ابھی 3 دن پہلے کی بات، یقین نہیں آئے گا، کہا مولانا وہ تو آپ کا بچپنا، 40 سال ہو گئے، اب تو کوئی ایسی مشین بن گئی ہوگی نا، کوئی عطا پتہ ہے آپ کے بعد میں بہت پریشان ہے۔ وہ پھر میں نے ان سے الگ سے بات کی، لیکن ٹیکنالوجی مجھے نہیں آتی، کیبل اور ڈش اور ڈیکوڈر کسے کہتے ہیں مجھے نہیں آتا، اتنا مجھے معلوم ہے کہ یہ خود کوئی پروگرام نہیں بناتے، ہوا میں جو مختلف چینلز کے بنے ہوئے پروگرام گھوم رہے ہیں، اس ڈیکوڈر کا، اس کیبل کا، اس سیٹ اپ باکس کا، اس ڈش کا کام یہ ہے کہ خالی اسے کھینچ کے آپ کے گھر کے اندر پہنچا دیں۔ رحمت خدا ہر وقت زمین و آسمان کے درمیان، یہ کائنات کبھی رحمت خدا سے خالی نہیں ہے، بس ایک ڈش اینٹینا آپ کو چاہیے جو آسمان کی رحمت کو کھینچ کے آپ کے گھر میں لے آئے، اور اس کا نام ہے ماں، اس کا نام ہے باپ۔ یہ رحمت خدا کے ڈش ہیں جو رحمت کو کھینچ کے آپ کے گھروں میں لایا مصیبت بزرگوں کی باتیں سننا، تمہیں پتا نہیں ہوا کتنا تمہیں خالی اس کا ہونا۔ یہ بھی چوتھے ایمان کی حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ جب کسی کی ماں مر جائے تو دیکھنا چند ہفتے اس کے لیے بڑے مشکل کے گزریں گے، نئی نئی مصیبت، نئی نئی پریشانیاں، ناگہانی آفتیں، مجمع گھبرا گئے۔ فرزند رسول یہ بات ذرا عقل قبول نہیں کر رہی، ایک تو بیچارے کی ماں مری، اب ایسے موقع پہ تو عام آدمی بھی تسلی دیتا، اللہ کو تو اس ٹوٹے ہوئے دل کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور اس نے بجائے خیال کرنے کی مصیبتیں بڑھا دی، اللہ نے کچھ نہیں بڑھایا۔ تو مولا یہ مصیبتیں کیسے؟ کہ یہ ہے جو روز آ رہی تھی جب تک ماں زندہ تھی، وہ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر تمہارے حق میں دعائیں کر کے ان مصیبتوں کو روک لیا کرتی تھی، ان کا راستہ بدل دیا کرتی تھی۔ اب وہ دعا کرنے والی نہیں رہی، وہی پرانی مصیبتیں ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں، اس لیے وہ تمہارے یہاں آ رہی ہیں۔ ہر آدمی آپ کے ساتھ نیکی کرے گا، 10 بار احسان جتائے گا۔ مجھ سے بھی لوگ کہتے مولانا ہم کربلا گئے تھے، خاص پہلی زیارت تو ہم نے آپ کے لیے پڑھی اور 10 مرتبہ کہی۔ مولانا ہم عمرے کے لیے گئے تھے، طواف تو ہم نے خاص آپ کے لیے کیا۔ یہ ماں واحد ہے، دعا بھی کرے گی تو کبھی تم کو آپ کو بتائے گی نہیں کہ بیٹا کل رات کو میں نے 2 بجے سے 3 بجے تک جب آنکھ کھلی تو تمہارے حق میں کیا کیا دعائیں دی ہیں، کیا کیا دعائیں کی ہیں، وہ سب روکے ہوئے مصیبت کو امام فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حرم اللہ ریح الجنہ علی ثلاثہ، 3 گناہگاروں پہ اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ ان میں پہلا ہے جو اپنے باپ اور ماں کو تکلیف پہنچاتا، وہ نماز جو کل آپ نے سنی، وہ نماز جو آپ نے پرسوں سنی، اور یہ ہے قرآن کی وہ آیت، قرآن کی ایک آیت بہت اہم، اس پہ توجہ ہی نہیں ہوتی کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ جتنا اہم ہے نماز پڑھنا، اتنا اہم ہے نماز کو بچانا۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھتے رہے اور ایسا گناہ کرتے رہے کہ پڑھتے رہے اور نماز ضائع ہوتی رہی، پڑھتے رہے اور نماز ضائع ہوتی رہی، پڑھتے رہے اور نماز ضائع ہوتی رہی۔ نماز پڑھنا بھی اہم ہے، نماز کو بچانا بھی اہم ہے، یہ احترام والدین۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ باپ اور ماں چوتھا امام، یعنی اب ہمیں اور آپ کو جو پیغام دے رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی تاریخی بات، شاید یہ بات آج مکمل نہ ہو اس لیے کہ 2-3 دن میں وقت سے 10 منٹ زیادہ پڑ گئے، اور آج بھی آثار لگ رہے ہیں کہ 5 منٹ تو اوپر ہو جائے گا بیان، کیونکہ کل سے ورکنگ ڈے آ رہے ہیں۔ تو میں جو شروع کی مجلسوں کا طریقہ تھا 1 گھنٹے میں بات پوری ہوگی۔ آج آپ چاہے زیادہ بیٹھنے کو تیار ہو، لیکن چونکہ 10:30 بجے ایک سوال و جواب کا بھی سیشن اور اس میں بھی کچھ مومنین اور مومنات شریک ہوں گی، تو بیچ میں ذرا سا اتنا وقفہ ملے کہ آپ بھی سانس پہ سانس لے سکے اور میں بھی۔ تو بہت جلدی سے ایک آدھی بات آج کہتا ہوں، پھر باقی آدھی بات اسی سے ریلیٹڈ کر۔ اچھا، باپ اور ماں کو بھی کتنی محبت ہے اپنے اس بیٹے سے۔ چوتھے امام کی پہلی شادی اپنی فرسٹ کزن، یہ لفظ اچھے نہیں لگتے اہل بیت کے لیے، لیکن بہرحال انگریزی میں تو یہی لفظ ہے اور آنے والا دور انگریزی کا۔
چوتھے امام کی پہلی شادی یا اصل شادی تو امام حسن یعنی جو چوتھے امام کے چچا یا تایا جنہیں آپ کہیں ان کے بیٹی سے ہوئی فاطمہ، جنہوں نے ان خاتون نے اپنے بابا سے آخری زمانے کی ایک بہت اہم نشانی بھی نقل کی، اور ایسی کہ اس وقت شاید یہی وہ نشانی ہے جو ساری دنیا میں ہر جگہ پوری ہو گئی۔ باقی جتنی نشانیاں اس پر تو ذرا بحث اور اختلاف ہے کہ نشانی ابھی ہو گئی کہ ہونا ہے، سفیانی آ گیا کہ آنا ہے، دجال آ گیا کہ آنا ہے، لیکن یہی ایک نشانی ایسی جو میں سنی سنائی بات نہیں، وہ جو پہلے زمانے میں لوگ کہتے ہیں، آنکھوں دیکھی بات کہتا ہوں۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے لے کے امریکہ کے سیاتل اور وینکوور کینیڈا اور لیلے تک پوری دنیا سمٹ کے آ گئی، ایسٹ ٹو ویسٹ۔ یہی ایک نشانی ہے جو ہر جگہ پوری ہوئی، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے۔ وہ پہلی شادی، دوسری شادی ماں نے کرائی۔ چوتھے امام ایک روایت نقل کرتے ہیں خود اپنے لیے کہ میں ایک رات کو سو رہا تھا، ساری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن اسلام کا حکم کہ تمہارے بدن کا بھی حق ہے تھوڑا سا اسے آرام پہنچا۔ تو بعض قرآن علماء کا تو فتویٰ تھا، قرآن علماء آپ کے مراجع کا نہیں، کہ نماز شب بھی جائز نہیں بغیر سوئے، تھوڑا سا آرام کرو، ایک نیند لو، پھر نماز شب پڑھا کرو۔ تو خیر اب یہ تو ویسے وہ ہے کہ اگر آپ کو شوق ہے تو سوال جواب میں پوچھ لیجیے گا۔ ایک لمحے کے لیے، چند دقیقوں کے لیے آرام کر رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا، اور یہ امام کا خواب ہے، نبی خدا کا خواب وہی کا حصہ ہوتا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں جنت میں، رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ، حضرت آسیہ کی جو دعا تھی جہاں سے بات شروع ہوتی ہے آخر میں ایک آدھ جملہ اس کے حوالے سے آ جاتا، اور بہت ہی ایک عالیشان محل۔ امام فرماتے ہیں کہ اتنا شاندار محل کبھی نہ دیکھا نہ سوچا۔ امام کہیں امام، اور محل کے دروازے پر پھر وہ خاتون کھڑی، کیا اب سمجھ میں آ گیا کہ واقعا ان کا محل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ میری دادی یا نانی جو بھی کہیں گے، عربی میں تو آسان لفظ ہے، میری جدہ ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کھڑی ہیں محل کے دروازے پر، اور کہہ رہی بیٹا میں نے اللہ سے خاص دعا کر کے تمہیں اپنے محل میں بلوایا۔ خدیجہ طاہرہ کے محل سے بہتر محل جنت میں کسی کا ہونا ہی نہیں چاہیے، عدل الہی کا تقاضا ہے، خدیجہ کی قربانیوں کا تقاضا ہے، بہترین محل، میں نے تجھے بلوایا ہے امام معصوم کو، اور آ میرے ساتھ یہ کہہ کے محل میں لے گئے، اور محل میں موجود کنیز کو آگے کی، اور کہا بیٹا میں نے تیری شادی کے لیے اس کنیز کا انتخاب کیا، یہ تیری نانی خدیجہ کا تحفہ ہے تیرے۔ چوتھے امام کی پہلی شادی ہو چکی، اور خدیجہ ہی کی بیٹی سے ہوئی ہے، یعنی خدیجہ کی بیٹی زہرا، زہرا کا بیٹا حسن، حسن کی بیٹی فاطمہ۔ کہا لیکن یہ ماں نانی کا تحفہ ہے تیرے، یہ خاص تحفہ دینے کے لیے میں نے بلوایا، یہ میں نے انتخاب کیا تیری شادی کے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، اور ابھی میں بستر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ نوکنگ کی آواز آئی۔ یہ باقی بات اب کل ہوگی، میں یہ واقعہ پورا کر کے اس کا نتیجہ اور اس سے بات کو آگے بڑھا دوں۔ دروازے میں دستک کی آواز آئی، چنانچہ غلام گیا، دروازہ کھولا، امام تھے مکان کی چھت پر، اور غلام نے آ کر کہا فرزند رسول آپ کے خاص شیعہ اور محب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا خط اور قاصد آیا آدھی رات۔ پرانے زمانے میں اس وقت تو
آدھی رات کو کوئی موومنٹ نہیں ہوتا، لیکن مختار کا نام سنا کہ وہی مختار کربلا کا انتقام لینے والے، کہا کہ ان کا خط اور قاصد خط لے کے آیا۔ امام نے کہا مختار؟ فوراً بولا۔ اب وہ قاصد آیا، خط لایا، مگر قاصد کے پہلو پورے حجاب کے ساتھ، اب واجب اور سنت کی بحث میں پڑے بغیر کہ چہرہ کھولنا واجب ہے، چہرہ چھپانا واجب ہے کہ یہ خاتون مکمل حجاب کے ساتھ، اور خط پیش کیا۔ امام نے خط کھول کے پڑھا، مختار نے لکھا کہ فرزند رسول، میری ایک فوج سندھ گئی تھی، میں سندھ سے میرا تعلق ہے، کراچی سے سندھ گئی تھی، اور وہاں یہ خاتون گرفتار ہوئی میری فوج کے ہاتھ، اور گرفتاری سے لے کے میرے دربار میں آنے تک جس شرافت و طہارت و نجابت و تقوی کا مظاہرہ کیا، تو میں نے یہ خیال کیا کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو اس خاتون پہ حق رکھتا ہو، چنانچہ میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یہاں نہیں رکھا۔ کوفے والے سنیں گے کہ قیدی بنا کے کوئی لایا گیا جو محمد کی بیٹیوں کا خیال نہ کرے، وہ تماشا دیکھنے آ جائیں۔ میں نے ایک لمحے ان کو یہاں نہ روکا، جب میرے دل میں خیال آیا یہ آپ کے لیے، تو اب یہ آپ کا حرم بن گئے، اب یہ آپ کی عزت بن گئی، اب یہ آپ کی ناموس بن گئی، راتوں رات میں اسے بھجوا رہا ہوں، جلدی اس بات کی، اور یہ میری طرف سے آپ کے غلام کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک تحفہ، جو بار بار معصومین ایک جملہ کہتے ہیں، رحم اللہ علی المختار، اللہ رحمت نازل کرے مختار پر۔ اس نے اہل بیت کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اور اس کے بھیجے ہوئے ہدیوں اور تحفوں سے ہمارے خاندانوں کی شادیاں ہوئی، ہمارے ٹوٹے ہوئے مکان بنائے گئے، اور ہماری عورتوں کے مہر دیے گئے، اور ہمارے سود کچھ مدت کے لیے صحیح بڑھائے گئے۔ مجھے بار بار معصومین نے یہ جملے کہے، چنانچہ ان میں سے یہ بھی واقعہ، امام نے قاصد کو رخصت کیا، اور جیسے ہی خاتون کا چہرہ دیکھا، یہ وہی خاتون تھی جو رات کے وقت چند لمحے پہلے جنت میں بلا کر خدیجہ طاہرہ نے اپنے اس نواسے اور پوتے کے لیے یہ کہہ کے حوالے کی، بیٹا یہ تیری نانی کا خاص انتخاب ہے تیرے لیے، میں نے تیری شادی کے لیے اس کا انتخاب کیا، اس سے شادی کرنا۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی انہی سندھی خاتون کے بیٹے وہ جناب زید شہید تھے، جنہوں نے صحیفہ کاملہ ہم تک پہنچا۔ صحیفہ کاملہ کے پہلے راوی زید شہید۔ اب باپ اور ماں کے حوالے سے بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ دو طرفہ رشتہ ہوتا، خالی یہ نہیں ہے کہ اسلام ہم سے کہے ان کا حق ادا کرو، ان سے جو ہمیں بینیفٹ ملتے ہیں۔ تو اب یہ واقعے کو آگے بڑھانا تھا، لیکن آج خاصا وقت گزر گیا۔ تو جس جملے کی وجہ سے مختار نے راتوں رات ان خاتون کو کوفے سے مدینہ بھجوا دیا، کوفے میں نہ رہنے پایا، وہ یہی تھا۔ کوفہ ایک ایسا شہر جہاں زندگی کا سب سے بڑا صدمہ میرے چوتھے امام کو برداشت کرنا پڑا۔ حالات چوتھے امام کے رہے، جو محمد کی نواسیوں کا خیال نہ کرے، جو علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا خیال نہ کرے، جو کوفہ زینب و کلثوم کے رتبے کو اس طرح بھول جائے۔ میں نے جان بوجھ کے کہا چونکہ زینب و کلثوم شام میں بھی گئی، حلب میں بھی گئی، دمشق میں بھی گئی، وہاں پھر بھی سمجھ میں آتا، کوفے میں شہزادی بن کے رہ چکی، یہ ان کا اپنا شہر رہ چکا۔ یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ زینب کس کا نام ہے، یہاں کے لوگوں کو پتا ہے کلثوم کس کا نام ہے، یہاں کے لوگوں کو پتا ہے کہ علی بیٹیوں کے پردے کا کتنا خیال کرتا، اور یہ سارا امتحان جب دیا جا رہا، مختار گھبرا گیا کہ آج میری حکومت، آج اقتدار میرا،
لیکن ایسا ظالم شہر میں اپنے اقتدار میں بھی کوفے والوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں۔ چوتھا امام جو کل ایک جملہ میں نے کہا تھا، الشام 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 کی فریاد جو بلند کر رہا، مگر وہ مصائب کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ کوفے کے مصائب کس منزل کے تھے، ایک بات یہ بھی بتا دوں، مصائب میں فضائل کا ہی جملہ، فضائل کا نہیں تقریر کا ہی جملہ لا رہا ہوں۔ اسلام خالی مسئلہ نہیں بتاتا ہے، اس کی وجہ بھی بتاتا ہے، اس کا حل بھی بتاتا ہے۔ چوتھا امام اتنا بڑا امتحان دے رہا ہے کہ جوانی میں بوڑھا ہو گیا، مگر چوتھا امام یہ بھی بتا رہا کہ میرے اوپر اتنا بڑا امتحان جو آیا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، کیا؟ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، جلتی ریتی پہ بے گور و کفن لاشیں پڑے، کچھ مقاتل میں لکھا ہے 3 دن، کچھ میں لکھا ہے 40 دن، کچھ میں لکھا ہے مدت پر، یہ جلتی ریتی پہ لاشیں پڑے ہوئے۔ ادھر بنی اسد کا قبیلہ بڑا ڈرا سہما ہوا اپنے خیموں میں بیٹھا اور خیال کر رہا ہے کہ جو لشکر یزید اتنا ظالم ہے کہ محمد کے نواسے کا خیال نہ کیا، وہ ہمارا کیا خیال کرے گا۔ ریاض القدس کی روایت، ڈرا سہما اپنے گھروں میں بیٹھا۔ آخر ایک بار سردار قبیلہ نے اپنے قبیلے کے مردوں کو جمع کیا اور کہا ہماری تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ آقا نے 2 محرم کو کربلا آتے ہی پہلا وعدہ یہ دیا تھا کہ اے بنی اسد کے قبیلے والوں، میں زمین اس شرط پہ خرید رہا ہوں کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ یہ لاشیں ایسے ہی پڑے، اتنے دن گزر گئے۔ بنی اسد کے قبیلہ گھبرا گیا، کہا کہ ہم واقعاً اتنے دن کی تاخیر بھی ہماری بڑی غلطی، اب ہم تیار ہیں۔ یہ کہہ کے مردوں نے بیلچے اٹھائے، سارا قبیلہ، سارے قبیلے کے مرد چلنے لگے، قبیلے کی عورتیں گھبرا گئی، یاد کون سا دے؟ سارے کے سارے مرد جا رہے ہیں۔ گھبرا کے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ مردوں نے کہا تمہارا کوئی کام نہیں، ایک وعدہ تھا جو آقا نے ہم سے لیا، ہم حسین کے لاشیں دفن کرنے جا رہے ہیں۔ بنی اسد کی عورتوں نے تڑپ کے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فاطمہ کے بیٹے نے ہمیں بھی بلایا تھا اور کہا تھا جب فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کرتے جانا، ہم نے بھی وعدہ کیا ہے۔ بچوں نے دیکھا عجیب دن، سارے مرد، ساری عورتیں، باپ بھی جا رہے، ماں بھی جا رہے، تڑپ کے آگے آئے، کہا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بچوں کا کام نہیں، تم گھروں میں بیٹھو، ہم تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں، ہم حسین اور اصحاب حسین کے لاشیں دفن کرنے جا رہے ہیں۔ ارے بچے تڑپ گئے، کہا آپ کو نہیں معلوم؟ آقا نے بلا کے کہا تھا کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آ جانا اور ننھی ننھی مٹھیوں میں خاک لے کے ہمارے لاشوں میں ڈال دینا۔ آقا نے تو ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی جان کے۔ ایک عجیب منظر بنا، سارے مرد کندھوں پہ بیلچے رکھ کے آئے، ساری عورتیں سروں پہ چادر ڈال کے آئے، سارے بچے ماں باپ کے ساتھ آئے۔ اللہ اس دن آپ کو کربلا کی زیارت کرائے جب آج بھی بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کے کندھوں پہ بیلچے رکھ کے دوڑتا ہوا آتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، لبیک لبیک، آپ نے ہمارے والدین کو بلایا، ہم آج بھی وعدہ پورا کرنے آئے۔ عجیب منظر ہوتا۔ ایک بار یہ سارا قبیلہ پہنچا، دیکھا جلتی ریتی میں لاشیں پڑے، کہ میں چوتھے امام کے مسائل پڑھ رہا ہوں، خیال رکھیے گا، جلتی ریتی میں لاشیں پڑے۔ سردار قبیلہ پورے قبیلے کے ساتھ یہ منظر دیکھ کے گھبرا گئے، کہ لاشیں دفن کرنا یہ تو یقین ہے کہ یہ حسینی لاشیں۔ لشکر یزید اپنے نجس لاشیں اپنے ساتھ اٹھا کے کوفہ لے گیا تھا، لیکن کون سا لاشا کس کا ہے پہچان نہیں ہے۔ آقا کہاں، بنی ہاشم کہاں، اصحاب کہاں، پہچان کیسے ہو؟ لباس سے ہوگی، سارے لباس لوٹے جا چکے، چہروں سے ہوگی، سارے سر کاٹ کے نوک کے نیزہ سے بلند کیے جا چکے۔ سردار نے کہا آقا ہماری مجبوری جانتا، ہمیں بڑی قبر کے شہیدہ تیار کرتے ہیں، سارے لاشیں ساتھ اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ کربلا جاتے ہیں نا، حسین کی بھائیتی جاتے گنجے شہیدہ میں کھڑے ہوتے ہیں نا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ
वहां पे बड़ी कब्र तैयार हो। अब लाशें उठाना, राहे कूफा से आवाज आई, अभी ठहर जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। मुड़ के देखा तो ऊंट पे सवार कोई मुसाफिर दौड़ा दौड़ा, मुसाफिर ऊंट दौड़ाता हुआ आ रहा, मगर अजीब मुसाफिर है, आज तक ऐसा मुसाफिर नहीं देखा जिसके गले में तौक हो, हाथों में हथकड़ी हो, पाँव में बेड़ी हो। सारा कबीला इस वक्त इतना घबराया हुआ था, अब डरा हुआ था कि लश्कर यजीद ना आ जाए, तवज्जो न थी। आने वाले ने ऊंट बिठाया, एक मर्तबा हथकड़ी टूटी, बेड़ी खुली, आने वाला ऊंट से उतरा, तौक नहीं खोला। वो तो 1 साल के बाद दरबारे यजीद में लोहार ने आके काटा, और इस तरह काटा कि जब तौक कटा तो आका सज्जाद के गले की खाल की साथ में अलग हो गए। सरदार से पूछा परेशान क्यों? आगे आने वाले मुसाफिर, वादा था लाशें दफन का, लाशें पहचाने नहीं जा रहे। कहा मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ। ये लाशा उठाओ, ये मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा है, ये हाफिज का लाशा है, ये शौकत का लाशा है, ये हिलाल इब्ने नाफे बजली का लाशा है, ये बुरैर हमदानी का लाशा है, ये औलाद जाफर के लाशे हैं, ये औलाद अकील के लाशे हैं, ये गुलाम अबशी जौन का लाशा है। एक एक नाम बताता, एक एक नाम बताता, लाशा उठवाता जाता, यहाँ तक कि एक ऐसा लाशा नजर आया कि आने वाला सर झुका के बैठ गया। सरदार ने पूछा ये किसका लाशा? कहा देखते नहीं, सारा बदन टुकड़े टुकड़े है, हसन के खुद बदन कासिम का लाशा। अल्लाह 13 साल का कासिम, इधर के घोड़े उधर दौड़े थे, उधर के घोड़े इधर दौड़े। कासिम का लाशा उठवाया, एक और लाशा नजर आया, आने वाला कलेजा थाम के बैठ गया। सरदार ने कहा ये किसका लाशा? कहा देखते नहीं, कलेजे में बर्ची का टूटा हुआ खाल अभी भी नजर आ रहा, जो हुसैन के अकबर का लाशा है। और नशेब में जाके एक लाशा नजर आया, आने वाले की निगाह पड़ी, बेख्तियार चीख मारी, अरे मेरा बाबा, आए मैं यतीम हो गया। और आने वाला कचकार के गिर पड़ा, जब पानी छिड़का गया, आगे वो सरदार ने पूछा ये किसका लाशा है? कहा देखते नहीं, घोड़ों की टापों तले दामाद, ये मोहम्मद का नवासा है, ये अली का बेटा है, ये फातिमा ज़हरा का लफ्ते जिगर है, ये हुसैन इब्ने अली है। सरदार ने हाथ जोड़े, लेकिन तू कौन है? इसने ये लाशा देखकर कहा मैं यतीम हो गया। हाय मेरा बाबा, इस बार का अना अली इब्न हुसैन, मैं इसी हुसैन का यतीम सज्जाद। मैं मसाइल कहा के रोक के आगे बढ़ा था, इतने मसाइल की वजह से जान बता रहे, मोजिज़े से तशरीफ लाए, लाशा ये लाशा भी दफन हो गया। सरदार ने हाथ जोड़े, आका हमारी खुशकिस्मती, आप हमारे कबीले के करीब आए, अब जरा थोड़ी देर के लिए कबीले में आएंगे, खाली अपने बाबरकत कदम पहुंचा दिए। मौला ने कबीले को देखा, वादा पूरा नहीं करो? कहा मौला वादा पूरा हो गया। कहा क्या वादा? सरदार ने कहा कि लाशें दफन करना। मौला पूरा मैदान खाली है, सारे लाशें दफन हो गए, पर एक लाशा अभी बाकी है, वादा पूरा करो, एक लाशा अभी बाकी है। सरदार ने कहा मौला कोई लाशा नजर नहीं आ रहा। कहा वो यहाँ नहीं है, वो फुरात के किनारे। मौला वो लाशा किसका? कहा वो लाशा अली के बारे करबला के अलमदार मेरे चचा अब्बास का लाशा है। और अब्बास का लाशा इस काबिल न था कि उठाया जाता। तो रिवायत का जुमला, सज्जाद ने हसीर यानी चटाई मंगवाई, चटाई पे चचा का जिस्म जमा किया, अपने हाथों से कब्र में उतारा, बाहर पूरे कबीले को देखा, देखो कोई करीब ना आने पाए, बाहर तू चले जाओ, मैं अपनी चचा के कब्र में जा रहा हूँ, जब तक कि खुद से बाहर ना हो, तुम में से कोई करीब ना आए। कबीला चला गया। रामी कहता मौला सज्जाद दोबारा कब्र में गए, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, मेरा मौला ना आया। मैं घबरा गया, सज्जाद कहीं से तो है, चुपके से करीब आया, कब्र में झांक के देखा तो अजीब मंजर देखा। उस जमाने का इमाम वक्त
امام زمانہ سجاد عباس کے سینے پہ سر رکھے دیکھا، امام زمانہ عباس کے سینے پہ سر رکھے دیکھا اور ایک جملہ دے رہا، اے میرے غیرت مند چچا عباس، آپ یہاں آرام کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ اے میرے غیور چچا، آپ نہ رہے تو زینب کی چادر چلی، آپ کی بہن نے اپنا چادر خلوہ عام میں گئی۔ خدا بندہ خدا بندہ باب الہوا مشکل کشا کائنات کے مشکل کشا بیٹے عباس کا واسطہ جسے امام زمانہ سجاد بھی یاد کر رہا، میرا چچا نہ رہا تو میری خودی کی چادر چھینی۔ باب الہوائج کے ماننے والے خاص طور پہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ان کو، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ باب الہوائج کا واسطہ آج صف ازا کے بیٹھ کے عباس کے غم میں آنسو بہانے والوں کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ ہمیں حسین کے سوا ہمیں کوئی غم نہ دینا۔ خدا بندہ صاحبان ایمان انہی باب الہوائج کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جو روزی کی پریشانی میں سقائے سکینہ کی سقائی کا واسطہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ خدا بندہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مرتے دم بلکہ قبر میں بھی، بلکہ قیامت میں بھی، بلکہ جنت میں بھی حسین کا ماتمی اور عزادار بنا کے داخل کرنا، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور خیبت امام میں اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر کے امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس آئی ہے، مرحوم میر نظر علی، عفیفہ بیگم، مرزا محمود علی، کنیس زہرا، شاکرہ بیگم، میر مہدی علی، عمدہ بیگم، مرتضیٰ بیگم، حاضرین مجلس جو مومنین اور مومنات آج یہاں پہ آئے، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، کل اموات کے مومنین و مومنات، تمام شہداء اسلام، تمام شہداء ملت، خاص طور پر حالیہ واقعات میں جتنی شہادتیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ ایک اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے اس ٹریجک نیوز یا دردناک خبر کے ساتھ کراچی میں ہر سال 25 محرم کو چوتھے امام کی شہادت کے چند جلوس مختلف علاقوں میں نکلتے ہیں۔ ایک جلوس کے بانی کو آج شہید کر دیا گیا اور ان کی دکان کو آگ لگا دی گئی، اور جتنے بھی ماتمی جلوس آج پاکستان بھر میں نکلنے والے تھے، نکل رہے ہوں گے، خاص طور پر کراچی اور راولپنڈی، ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان میں شہادت کل، کراچی اور راولپنڈی میں یہ سارے جلوس بہت زیادہ ان کو تھریٹس ہیں، دھمکیاں ہیں، خطرے ہیں، ایک بانی جلوس شہید کر دیے گئے ہیں۔ خدا بندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام جلوسوں کی، بانیان جلوس کی، شرکائے جلوس کی، اور تمام مومنین اور مومنات کی، خاص طور پہ جو پاکستان میں ہیں، جان، مال، عزت اور اولاد کی حفاظت فرما۔ اور یہ جو بانی جلوس آج شہید کیے گئے، خصوصی طور پہ الگ سے ایک فاتحہ ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیونکہ 20 منٹ تاخیر سے میرا بیان مکمل ہوا تو کوئسچن آنسر کا سیشن 20 منٹ تاخیر سے 10:50 شروع ہوگا، ماتم ہوگا، زیارت ہوگی، پھر تھوڑا سا آپ کو آرام کرنا، ماتم۔
Y'all say